جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت ہمارے ساتھ وہ ہستی موجود ہے پاکستان کی جس نے صحافت میں اپنا ایک لوہا منوایا اور بہت بڑا نام ہے اور بڑی ہی عزت اور احترام سے انہیں دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے ان کے شاگرد آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی جگہوں پہ ہیں، تو آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے چلتا ہوں بنا تاخیر اپنے استاد محترم کی طرف کہ وہ آج اس کے بارے میں کیا کہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سر یہ بتائیں کہ صحافت کی دنیا میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور آپ نے بڑے روز دیکھے ہیں صحافت میں، تو آج اس ٹائم جو پوزیشن چل رہی صحافت میں، صحافی کس طریقے سے دربدر ہو رہے ہیں، چینلوں سے نکالے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک صحافت کا تعلق ہے تو پرنٹ میڈیا بنیادی صحافت کا ستون ہے۔ پرنٹ میڈیا کا جب تک دور رہا تو صحافت میں خبر کی اصل میں صحافت ہوتی کیا ہے؟ صحافت یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور سے ہم اپنی خبر کو جو ہے نا اپنے قارئین تک پہنچائیں، یعنی اپنے جو پڑھنے والے ہیں ان تک پہنچائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ خبر کی پوری ترتیب ہوتی ہے، پورا اس کا انٹرو، اس کی تفاصیل اور اس کے بعد اس کا اینڈ، اور اس میں تفصیل کے بعد جو ہے نا وہ آپ کسی فالو اپ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد ایک تو خبر کو ہم نے جو وقت میں قید کر دیا ہے، اس سے کیا ہے کہ خبر کی جو حیت ہے، خبر کی جو تفصیل ہے یا خبر کا جو پہنچنے کا جو عمل ہے، اس سے جو ہے ہمارا جو ناظر ہے، جس کو ناظرین کہتے ہیں، یعنی الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس ناظر تک آپ کی خبر کی ترسیل نہیں ہوتی اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے تشنا رہ جاتا ہے، یعنی یہ کہ اس میں کمی کوئی رہ جاتی ہے۔ تو جب وہ کمی رہتی ہے تو وہ اس کمی کو جو ہے نا وہ اطلاع تو ہو سکتی ہے، وہ خبر نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا جو ہمارے ہاں جو اطلاع دینے کا جو رجحان الیکٹرانک میڈیا نے دیا ہے، اس سے جو ہے نا ہمارے ہاں پڑھنے کا رجحان ختم ہوا ہے، یعنی پرنٹ میڈیا جو ہے وہ پڑھنے کے رجحان کو تیز کرتا تھا، اور اس میں تلفظ کی ادائیگی جو ہوتی تھی یا اردو کے حروف جو ہے یا حروف تہجی کا جو معاملہ ہوتا تھا، وہ آپ کا پرنٹ میڈیا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد حروف تہجی بھی غلط ہو چکے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں جو اینکر جو خبر پڑھ رہا ہے اس کو یہی نہیں پتہ، نہ وہ اخبار پڑھتا ہے نہ وہ پوری خبر پڑھتا ہے، لہٰذا اس کو خبر کی نہ ترتیب پتہ ہے اور نہ ہی خبر کیوں دی جا رہی ہے، اور اس خبر کی خبریت چونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے جو ایکٹ ہوتے ہیں، اس کا جو لہجہ ہوتا ہے یا اس کا جو انداز ہوتا ہے، وہ ایک شو پیس کے طور پر ہوتا ہے۔ تو شو پیس کے طور پر جب ناظر خبر اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، یعنی خبر کی اہمیت جو ہوتی ہے یا خبر کی سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے آنے کے بعد، اور خاص طور سے ہمارے پاکستان میں بنیادی طور سے بڑی درگت بنی ہے خبر کی اور خبر دینے والے کی، اور رپورٹرز کے مابین جو ڈیسک اور رپورٹرز کے مابین جو تعلقات ہیں یا خبر دینے کا جو رجحان ہے یا خبر دینے کی جو صلاحیت ہے، وہ بہت متاثر ہوئی ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا اپنی جگہ پر ضرور ایک اہمیت اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ آج پوری دنیا ایک ٹیکنالوجی کے دور میں جا رہی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب آپ خبر کو ہی قید کر دیں گے وقت میں، تو وہ خبر جو ہے نا پھر ترسیل اس کی نہیں ہوگی ناظر تک، جس کو آپ ناظرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی سامع تک جو کہ سن رہا ہے اس تک۔ تو جب خبر کی جب ترسیل نہیں ہوگی اور خبر پڑھنے والے پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کہ خبر کی اہمیت ہے، تو اس وقت تک وہ، چونکہ دیکھیے الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا وہ دیکھنے کی چیز ہے، جو دیکھنے کی چیز ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، اور خبر کے دیکھنے کے انداز میں وہ جب خبر پڑھنے والے کو وہ بالکل اس خبر سے بے حس دیکھ رہا ہوتا ہے اینکر کو، تو اس پر خبر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جب خبر جو ہوتی ہے وہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اور معاشرے کو میں بہتری لانے کے لیے خبر اور خبریت ہوتی ہے، اخبارات کا
جو ہے نا رجحان بھی یہی ہوتا ہے، صحافت کا رجحان بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو وہ قدریں، وہ خبریں دے جن سے معاشرہ بہتری کی جانب، یعنی برائی سے اچھائی کی جانب جائے۔ جب آپ برائی کو برے احساس کے ساتھ پیش نہیں کریں گے اور ایک شو پیس ہونے کے ناطے پیش کریں گے تو اس کی وہ اہمیت اور اس کی وہ کراہیت، یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک کرائم کی ایک رپورٹ دی، اور وہ کرائم کی رپورٹ میں جو اینکر کے جو احساسات ہیں، جو کراہیت ہے، اس کرائم میں سے جو کراہیت نظر آ رہی ہے، وہ کراہیت جب اس کے چہرے پر، اس کی باڈی پر پوری آیا نہیں ہوگی تو اس کا اثرات جو ہے نا وہ ناظرین تک نہیں پہنچیں گے۔ تو لہٰذا ہم خبر کو مار رہے ہیں اور اسی وجہ سے احساس کو مار رہے ہیں۔ معاشرے کے احساس کو زندہ رکھنا، خبر کو زندہ رکھنا، معاشرے کو بہتر سمت کی طرف لے جانا ہی صحافت ہے، جو کہ ہمارے ہاں آج کل نہیں ہو رہی۔ یہ تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ایک نشاندہی کی ہے اس چیز پہ، لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ آج کل جو صحافی جس طریقے سے چینلوں سے اور اخباروں سے نکالے جا رہے ہیں تو ان کا تو صرف اوڑھنا بچھونا ہی صحافت ہے، وہ بیچارے کیا کام کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں، اس میں کون ذمہ دار؟ دیکھیں، صحافت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ آپ کی اسکل نہیں ہے آپ میں، اور اسکل اس لیے نہیں ہے کہ پرنٹ میڈیا میں لوگ کام نہیں کرتے، خبر بنانے کا ان کو ڈھنگ نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ یعنی کسی بنیاد پر، اپنے پڑھنے کی بنیاد پر، اپنے ڈگری کی بنیاد پر چینلز میں آ جاتے ہیں۔ جب چینلز میں آ جاتے ہیں تو چینلز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر رہے ہوتے، ایک تو اس کی یہ وجہ ہے۔ دوسری اس سے زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں چینل کے جو مالکان ہیں نا، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیجئے کہ مالکان تو اپنا ایک جو ہے کاروبار کر رہا ہے، لیکن جو چینل کا جو ادارتی بورڈ ہے وہ ہمارے ہاں ختم ہوتا چلا، بلکہ ختم ہو چکا ہے۔ یعنی ڈائریکٹر نیوز کا شعبہ ہی ختم ہو چکا ہے، یعنی نیوز روم کا شعبہ ہی ختم ہو چکا ہے، ایڈیٹنگ کا شعبہ ہی کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ تو جب وہاں پر ایڈیٹر کا شعبہ ختم ہو جاتا ہے جس فیلڈ میں، خاص طور سے صحافت میں ایڈیٹر شپ جب ختم ہو جاتی ہے، ایڈیٹر شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کی خبر پر قائم رہے اور اس کی خبر کو جو ہے نا جس میں خبریت ہے اس کو وہ بلا تخصیص جو ہے نا وہ آن ایئر کرے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا آن ایئر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے نا پھر وہ جو رپورٹر ہے وہ پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ شاید کہ کرپشن کی طرف بھی جا رہا ہے اور اپنے باس کو خوش کرنے کے رجحان کی طرف جا رہا ہے۔ تو باس کو خوش کرنے کا جو رجحان ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں بہت زیادہ آیا ہے، لہٰذا اس رجحان کے تحت پھر لابی سسٹم بن جاتا ہے۔ پھر اس لابی کے تحت اگر آپ اس لابی میں آتے ہیں، یعنی ان کی پسندیدہ لابی میں آپ تو کام کر سکتے ہیں، نہیں آتے تو وہ بے روزگاری کا عذاب جھیلتے ہیں۔ لیکن بے روزگاری جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا آپ کی ٹریڈ یونین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحافت میں ٹریڈ یونین جب تک پی ایف یو جے بہت مضبوط رہی، جب تک کے یو جے بہت مضبوط رہی، بہت مضبوط بنیادوں پر اس نے کام کیا، تو پاکستان میں کوئی صحافی جو ہے نا بے روزگار ہونے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا اس کو بے روزگار کرنے کی۔ لیکن اب ہمارے یہاں صحافیوں کو یہی نہیں پتہ کہ ان کی تنظیم بنیادی کون سی ہے، اور وہ یعنی ایک عجیب رجحان آیا ہے، وہ یہ آیا ہے کہ ہماری ریاست کے جو کل پرزے ہیں انہوں نے ہمارے صحافیوں میں ایک بہت ہی غلط رجحان پیدا کیا ہے، اور وہ کیا پیدا کیا ہے کہ پریس کلب جو ہے نا اس کی ممبرشپ کو جو ہے نا وہ صحافی ہونے کی سند سمجھتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ پریس کلب جو ہے نا ایک چائے خانہ ہے، چائے خانے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ چائے خانہ جو ہے نا جب آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ جاتا ہے صحافی کے اوپر، تو وہ پریس کلب نہیں لڑے گا اس کے لیے اس کی ٹریڈ یونین۔ لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پریس کلب ایک چائے خانہ ہے، لیکن ہماری حکومت یا کسی ادارے میں ہم جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پریس کلب کے ممبر ہیں، یعنی آپ صحافی نہیں ہیں، تو پھر اس کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ریاست نے غلط رجحان پیدا کیا ہے جو کہ صحافی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ٹریڈ یونین آپ کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، پریس کلب نہیں لڑے گا، کیونکہ پریس کلب کے تو آپ ایک ممبر ہیں۔ کلب کا کیا مطلب ہے؟ کلب کا مطلب ہی یہی ہے کہ چائے خانہ خاطر تبادلہ کی جائے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ آپ کا رائٹ کے لیے نہیں لڑے گی، رائٹ کے لیے آپ کی پی ایف یو جے لڑے گی،
آپ کی KUJ لڑے گی یا جو آپ کی بنیادی ٹریڈ یونین تنظیم ہوگی وہ لڑے گی. کیوں کہ وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, وہ جا کے وکلا بھی کرتی ہے, وہ جا کے قوانین بھی بنواتی ہے, وہی جا کے حکومت سے جا کے لڑتی بھی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو غلط رجحان آیا ہے نا کہ پریس کلب کے آپ ممبر ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی جس سوسائٹی میں بیٹھا ہوں, جرنلسٹ سوسائٹی میں, آپ کے علم میں ہے, بڑی تاریخی میں بات بتا رہا ہوں تمام صحافیوں کو, نوجوان صحافیوں کو, یہ پریس کلب نے نہیں دیے ہیں پلاٹ, یہ کراچی یونین آف جرنلسٹ نے دیے ہیں پلاٹ. گورنمنٹ جو ہے نا ٹریڈ یونین کو پلاٹ دیتی تھی, آپ گورنمنٹ نے پریس کلب کی کسٹڈی میں پلاٹ کر دیے ہیں صرف اس لیے کہ پریس کلب کو خریدنا, پریس کلب میں بنگلنگ کرنا, پریس کلب کے لوگوں کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے, ٹریڈ یونین کو استعمال کرنا مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ ٹریڈ یونین کے پیچھے ایک پوری فورس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کلب کے پیچھے فورس نہیں ہوتی. کلب میں اور ٹریڈ یونین میں فرق یہ ہے کہ ٹریڈ یونین کا ممبر ہر وہ آدمی بن سکتا ہے جو کہ صحافی ہے, کلب کا ممبر ہر آدمی نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. تو کلب میں مخصوص ممبرشپ ہوتی ہے, جبکہ ٹریڈ یونین میں ہر آدمی جا کے صحافی بن سکتا ہے. تو ہم نے جب سے ٹریڈ یونین کا رجحان کو ختم کیا ہے, یا ٹریڈ یونین کی اہمیت کو جب سے ہم نے سمجھنا ختم کیا ہے, اس وقت سے بے روزگاری جو ہے یہ پھیل رہی ہے. اور یہ بے روزگاری آج کی جو ہائیبرڈ سسٹم ہے, آج کا جو سرمایہ دارانہ سسٹم ہے, وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر جیسے میرے جیسے صحافی ہے, تو میرے جیسے جب صحافی ہوگا, 30-35 سال کا میرے عرصہ ہے, تو میں ڈکٹیشن پر نہیں چلوں گا. وہ ڈکٹیشن نہیں چاہتے, کیونکہ ڈکٹیشن اس لیے میں ڈکٹیشن پر نہیں چلوں گا اس لیے کہ مجھے خبر پتہ ہے, میرا ایڈیٹر میرے خبر کی اہمیت سے واقف ہے, لہٰذا وہ ایڈیٹر وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں جناب آپ اس کو آپ ہٹیں. تو میرا مقصد یہ کہ جب ایڈیٹر کا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا آپ کمزور کر دیں گے, خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا میں, تو ٹریڈ یونین کا تصور بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ہو گیا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے آج کے صحافی کو کہ اپنی ٹریڈ یونین کو جو کہ KUJ ہے یا PFUJ ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا PMDA کا ایک قانون جو آیا ہے, کون لڑ رہا ہے؟ پریس کلب والے لڑ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے, کون لڑ رہا ہے؟ PFUJ لڑ رہی ہے یا KUJ لڑ رہی ہے؟ کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قانون لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خبر سے محروم رکھنا ہے, اور ہماری صحافت پر داغ ہے, ہماری صحافت کو یہ قید کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا کون جا کے لڑے گا؟ PFUJ جا کے لڑے گی, KUJ جا کے لڑے گی. پریس کلب سے نہیں پوچھیں گے, وہ کبھی نہیں پوچھیں گے. پریس کلب کو لانے کی کوشش کی تھی اس گورنمنٹ نے, لیکن پریس کلب والوں نے فوراً اس سے انکار کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہہ دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ صحافت کو پابندی لگانے کے لیے, اس کے اظہار رائے کی پابندی کے لیے مختلف ہیلے بہانے تراشتی ہے تاکہ صحافیوں کو قید کیا جائے, ان کو پابند کیا جائے. اس کی قید کی, پابندی کی, اس کے روزگار کی جنگ جو ہے نا آپ کی ٹریڈ یونین PFUJ لڑے گی, KUJ لڑے گی, یہ پریس کلب نہیں لڑے گا. آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پریس کلب جو ہے نا صرف چائے پینے کا یا آپ کے سموسے کھانے کا یا کھانا کھانے کا تو ذریعہ ضرور ہے, لیکن وہ آپ کے حقوق کے لیے نہیں لڑے گا. آپ مجھے بتائیں کتنے پریس کلب کے لوگوں نے کسی صحافی کو آج تک روزگار دلوایا ہے؟ ہمیشہ یا تو KUJ آگے ہوگی یا PFUJ آگے ہوگی, چاہے وہ اس میں کامیاب ہو یا نہیں ہو, لیکن یہ کہ وہ لڑے گی اس کے لیے, کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ ٹریڈ یونین ہے. تو ٹریڈ یونین کو مضبوط کرنے سے آپ کی صحافت کے یہ جو پابندی, اظہار رائے کی پابندی رکے گی, آپ کے روزگار کے مسئلے حل ہوں گے, آپ کے ایڈیٹر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوگا. اب دیکھیے 2 جگہ پر ایڈیٹر ڈپارٹمنٹ ہے, یا تو آپ ڈاؤن میں ایڈیٹر ڈپارٹمنٹ دیکھیں گے یا ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ آپ جنگ میں دیکھیں گے. آپ دیکھیں وہ ادارے آج بھی اتنے ہی مضبوط ہیں اور کہیں نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے جب دل چاہتی ہے گورنمنٹ ان کو بلیک میل کرتی ہے اور وہ اسی طریقے سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آج بھی اتنی پابندیوں کے باوجود بھی آپ, میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ جیو کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے وہ راہ نکال لیتا ہے
یعنی کہیں نہ کہیں سے وہ چیزوں کو لے کر اور عوامی سطح پہ لے کر اور پیش کر دیتا ہے. تو صحافت ہوتی یہ ہے کہ اگر آپ پر پابندیاں ہیں تو آپ راہ کیسے نکالتے ہیں, خبر میں عوام کی دلچسپی کیسے پیدا کرتے ہیں, عوام کو وہ بات پہنچاتے کیسے ہیں. تو یہ جو ٹریڈ یونین جب تک مضبوط نہیں ہوگی, ٹریڈ یونین پی ایف یو جو کے یو جو کا آپ مضبوط نہیں کریں گے صحافی, تو اس وقت تک آپ کی بے روزگاری کے مسئلے, آپ کے نوکریوں کے مسئلے اور آپ کے آزادی صحافت کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو آپ کو قید بھی کیا جائے گا, آپ کو اغوا بھی کیا جائے گا, ریاستی ظلم کا شکار بھی بنایا جائے گا. اور ریاست میں ایسا ہوا ہے کہ ریاست جو صحافی آزادانہ طریقے سے اپنی رپورٹنگ کرتا ہے اس کو مار بھی دیتے ہیں. تو یہ کون شور مچاتا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کون شور مچا رہا ہے سب سے زیادہ؟ پی ایف یو جے جو کہ صحافت کے ٹریڈ یونین ہے. کہ یو جے یعنی پریس کلب تو کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیے, آپ بے روزگار ہو جاتے ہیں, آپ جا کے پریس کلب والوں سے کہ میں بے روزگار ہو گیا, وہ کہیں گے بھائی ہمارے باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہماری کچھ اپنی غلطیاں بھی ہیں. جی بالکل, آپ کی غلطیاں ہیں, ہماری دوستوں کی غلطیاں ہیں, ہمارے نوجوانوں کی غلطیاں ہیں. وہ پریس کلب کی ممبر شپ کو کوئی اعزاز سمجھتے ہیں, حالانکہ اعزاز ہمارے یہاں ٹریڈ یونین کی ممبر شپ ہونی چاہیے. کہ ٹریڈ یونین کی ممبر شپ, یہ میں بتا رہا ہوں جس سوسائٹی میں, صحافی سوسائٹی میں بیٹھا ہوں, یہ کے یو جے کو الاٹ ہوئی تھی. کے یو جے نے پھر ممبر شپ اپنے ممبروں کو دی ہے. آج گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ اس کا اختیار جو ہے پریس کلب کو دینے کے چکر میں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آج تک آپ دیکھیں وہ صحافی رول رہے ہیں. آج تک ان کو پلاٹ نہیں ملے, پلاٹ مل گئے تو آج تک بنے نہیں. ایک چیز اور بھی میں نے سنا ہے کہ جو پریس کلب کی زمین ہے آج تک وہ ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی. بتائیے, یعنی یہ ہمارے عالم ہے کہ پریس کلب گورنر سے فریاد کرتے ہیں کہ سر اس کو جی آپ کا یہ عالم ہے آپ کے پریس کلب کا, خاص طور سے کراچی پریس کلب. آپ کو پتا ہے کہ کراچی پریس کلب کیا ہے؟ کراچی پریس کلب پوری دنیا کا سب سے بڑا پریس کلب ہے. کیوں؟ پاکستان بننے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی آمروں کے خلاف, غیر جمہوری قوتوں کے خلاف جتنی تحریکیں چلی ہیں کراچی پریس کلب سے چلی ہیں. اور کراچی پریس کلب کے ممبر جو اعزازی ممبر ہیں, ان کے آپ اگر نام دیکھیں گے نا, احمد یعنی فیض احمد فیض, خالد علی, یہ حبیب جالب, جوش ملی, مقصد یہ بڑے سبت حسن بڑے لوگ ہیں یہ. تو یہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. تو یہ پریس کلب جو ہے نا وہ تو آزادی اظہار کا اور عوام کے حق کے لیے لڑنے کی جگہ کا نام ہے. آپ نے اس کو چائے خانہ بنا دیا ہے. جب آپ اس کو چائے خانہ بنا دیں گے تو پھر پریس کلب کی جو آزادی ہے, پریس کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا پریس کلب کو جو ہے نا ایک ہم نے تواضع کا یا ریسٹ کا ایک وہ بیٹھنے کا ایک ذریعہ بنایا تھا کہ ہمارا رپورٹر آتا ہے, تھک ہار کے آتا ہے, چلو چائے پی لے گا, تھوڑا بہت سستا لے گا اور چلا جائے گا. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہماری حکومت نے یہ کیا ہے کہ آج کل جو پریشان ہے صحافی, رپورٹرز, کیمرہ مین, تمام لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے, کوئی چپس بیچ رہا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, تو کچھ لوگ کریں کہ حکومت کی طرف سے. دیکھیں حکومتوں کا اپنا ایک شیئر تو ضرور ہوتا ہے, اور حکومتوں کا شیئر یہ ضرور ہے کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر شہری کو روزگار فراہم کرے. اس بنیاد پر آئینی طور سے حکومت کا یہ فرض ہے کہ کہیں بے روزگاری ہو رہی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے, وہ اس کی باس پرس کرے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیوں بے روزگار کر رہے ہیں. لیکن چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہی مالکان سے, جو کہ چینل کے مالکان ہیں یا اخبارات کے مالکان ہیں, انہی مالکان سے وہ بھتے لیتی ہے, بھتے کے نام پر جو ہے نا اپنی رعایتیں لیتی ہے. تو وہ مالکان کے ساتھ گویا کہ وہ ملی ہوئی ہوتی ہے. یعنی چور جو ہے نا, یعنی نہیں, بلی کو دودھ کی رکھوالی پر رکھ دیا جاتا ہے. تو اب وہ بلی کو جب دودھ کی رکھوالی پر رکھ دیا جائے گا تو دودھ بچے گا نہیں. یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے دودھ بچ رہا ہے. تو مالکان اور ان کا ملاپ یہ ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کے مفادات کو سرو کرتے ہیں. جب گورنمنٹ کے مفاد کو مالک سرو کرے گا, مالک کے مفاد کو گورنمنٹ سرو کرے گی, تو جو بے روزگار آدمی ہوگا اس کا کون پرسان حال ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ یونین ہے,
PFUJ है, KUJ है, या जहाँ जहाँ जो यूनियन है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें ताकि वो आपके लिए लड़ें। यानी मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ कि मैं ARY में था और उसमें जो है वो ये बात को भी इस बात का इल्म है, 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। मैंने KUJ से जाके शिकायत की, KUJ ने आकर जो है ना मार्कान से मिले, उन्होंने कहा तनख्वाह इस महीने की 1 तारीख को मिल जानी चाहिए, और वो हुआ। 3 महीने की तनख्वाह फौरन मिल गई। ये किसने किया? KUJ ने जाके किया, और ये हुआ है। ठीक है ना? तो बात ये है कि वो ठीक है, वो KUJ को आप जितना मजबूत करेंगे उतनी मजबूती से वो आपके काम करेगी, लेकिन जब आप उसको कमज़ोर करेंगे तो ज़ाहिर है वो उसकी हैसियत भी कमज़ोर हो जाएगी। तो लिहाजा आप सहाफ़ी को अपना रोज़गार अगर बचाना है, अपनी सहाफ़त अगर बचानी है, अपनी आज़ादी अगर बचानी है, तो वो अपने ट्रेड यूनियंस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, और मजबूत करने के बाद अपने रोज़गार को भी बचाए, अपनी सहाफ़त को भी बचाए, और अपने एडिटोरियल जो डिपार्टमेंट है उसको भी बचाए, उसको भी मजबूत करे, उसके और माशरती जो ख़राबियाँ हैं उनकी भी जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है वो उनको पूरा करे। तो ये है बुनियादी तौर से सहाफ़त की। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वारिस साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ी खूबसूरत बात की, जो कि आज के दौर में मैंने नहीं देखा कि इतनी खुलकर सहाफ़ियों के लिए बात करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हमें और सहाफ़ियों को सोचना चाहिए कि हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।